اس میں وصیت نمبر 4 یہ ہے کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اولاد کا قتل نہ کرو. اس کے بعد ترتیب میں ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ. فواحش جمع ہے فاحشہ کی. فحش اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی بے حیائی، جس کی برائی، جس کی سنگینی اپنی انتہا کو پہنچائے. کوئی بھی گناہ جو سنگینی میں اپنی آخری حد کو پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں فاحشہ. کوئی گالی بکڑا انتہائی درجے گندی گالی بول رہا ہے، حد کر دی اس نے، فاحشہ. آدمی صاحب مال ہے لیکن دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، انتہا درجے کا بخیل ہے، اس کی وہ بخارت فاحشہ ہے. اسی طریقے سے خاص طریقے سے زنا کاری، فاحش کا لفظ استعمال کیا گیا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ. بے حیائی، انتہا درجے بے حیائی. حسب و نسب برباد ہوتا، انسانی نسل ضائع ہوتی. ایک طرح سے یہ قتل اولاد، کیونکہ ناجائز حمل لوگ رکھتے نہیں، باقی جس حمل کا کوئی قصور نہیں اس کو ایبورشن کراتے. اسی طریقے سے لواطت، اغلام بازی، جس کے نتیجے میں قوم لوط شرک کے بعد اغلام بازی کی جرم کے سبب ہلاک ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام کا انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد. بے حیائی کرتے ہو، مرد مرد کے پاس آتے ہو شہوت کی تسکین کے لیے، انیچرلی کام کرتے ہو. جو شاید اخص الحیوانات ہی کرتا ہو، خنزیر کرتا ہو تو کرتا ہو، نہ وہ بھی نہیں کرتا، اور یہ تم کرتے ہو، قوم ہلاک ہوگی. اس کو بھی بے حیائی کہا گیا. غرض ہے کہ کوئی بھی گناہ اپنی انتہا کو پہنچائے، اپنی سنگینی کو، بے حیائی. اور بے حیائی کی تمام قسموں کو شامل ہے، ما ظہر منہا وما بطن. بے حیائی جو ظاہر میں ہو، اور بے حیائی جو چھپ کے ہو. بعض علماء نے تفسیر کی کہ کھلم کھلا بدکار عورتوں کے پاس جانا، اور چھپ کے بے حیائی یہ ہے کہ دن میں سفید پوش نظر آ رہے ہیں، رات کی تاریکی میں اپنی رکھیلوں کے پاس جا رہے ہیں جن سے آپ کی شناسائی، جن کی آپ کی دوستی. تو یہ ہوئی چھپ کے برائی. لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. تو ما ظہر منہا وما بطن، گناہ کی تمام قسموں کو شامل. اب بعض مفسرین نے کہا کہ وہ گناہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے یہ پوشیدہ ہے، اور وہ گناہ جو کھلم کھلا لوگ کرتا ہے لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے معاملات جو باہم دیگر ہوتے ہیں، یہ ما ظہر منہا میں داخل ہے، جو ظاہر ہے. غرض ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو، بے حیائی ہو، چاہے وہ چھپ کے کرو کہ کھلم کھلا کرو، علانیہ کرو، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت ہونا. یہ نہیں کہا گیا کہ مت کرو، کہا قریب مت ہونا. مبالغہ کے طور پر دور بھاگو، کیونکہ قریب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ برائی اپنی طرف تم کو کھینچ لے، کیونکہ بعض برائیاں بڑی لذیذ ہوتی ہیں. ذرا آپ کے اندر دلچسپی دیکھے گا شیطان اور آپ برائی سے قریب ہوں گے، فوراً آپ کو برائی کے اندر ڈال دے گا. اگر آپ نے کسی اجنبیہ کو غور سے دیکھ لیا، شیطان دل میں چور بن کے آئے گا، پھر مسکراہٹ آئے گی، پھر سامنے کا جو بندہ ہے یا بندی ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا، پھر اس کے بعد وعدے ہوں گے، پھر ملاقاتیں ہوں گی. اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ شیطان آپ کو ہلاکت کے گڑھے تک لے جائے گا. تو اللہ کی منع کردہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں اللہ کی باؤنڈری لائن، ان کے قریب نہیں ہونا چاہیے تاکہ آدمی سے واقع نہ ہو جائے. تو برائیوں سے دور بھاگو. ولا تقربو، یہ نہیں کہ مت کرو، کہا کہ قریب مت ہو. کرنا بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت ہو، کیونکہ ڈرے کے قریب ہوگے تو اس میں واقع ہو جاؤ گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن.